السلام علیکم ناظرین، پروگرام درکے کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس اسٹوڈیو میں لائیو شو میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر ہم گزشتہ ہفتے کوئی جو جتنے بھی واقعات ہوئے اس پہ ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی۔ ملک کے اندر جو بھی لوگوں کے بیانیے ہیں یا جو بھی چیزیں رونما ہو رہی ہیں وہ یقینی طور پہ لمحہ بلمحہ میڈیا سے آپ سب باخبر ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہمارا پروگرام در حقیقت چونکہ کلی طور پر جو ہے وہ یہ معیشت پہ محیط ہوتا ہے اور ہم معیشت کو ہی جو ہے وہ اس کو کور کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ معیشت پہ ہی میرے سیاست کی طرف نہ جائیں، لیکن معیشت کے ساتھ میں سیاست جب تک اچھی ہوتی ہے تو معیشت کے ساتھ اس کا ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور سیاست اچھی ہوگی تو معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اس معیشت کو مضبوط کرنے میں یقینی طور پر سب سے زیادہ جو ان کا انحصار ہوتا ہے وہ انحصار ہوتا ہے تاجروں اور صنعت کاروں کا، اور تاجر اور صنعت کار اگر صحیح پرفارمنس نہ دیں تو اس سے معیشت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور ملک میں یقینی طور پر ایک کمزور ملک کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت سیاسی بحران کی وجہ سے معیشت کی طرف حکومت کی توجہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مختلف سیاسی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت پہ جو ہے وہ توجہ کم ہونے کی وجہ سے آج ہم دنیا بھر میں کشکول لے کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح ہمارا ملک چلتا رہے گا؟ دوسری جانب ایک مونسون کی بارش ہوئی، اس بارش نے جناب کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور انفراسٹرکچر کی خرابی کی وجہ سے اس معاشی ہب کراچی جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، آج وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں حکمرانوں سے کہ کیا ہمارے نصیب میں یہی ہے؟ تاجر اور صنعت کار یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو یقینی طور پر ہم اس ملک میں اپنی صنعتوں کو بند کر کے دیگر ملکوں میں منتقل ہو جائیں گے اور ہم اپنے کارخانوں کو بند کر دیں گے۔ ایک کارخانہ بھی بند ہوتا ہے تو ہزاروں ملازمین بے روزگار ہوتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کہاں جاتی ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال میری گفتگو تو بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور کافی ہم آگے چلے جائیں گے، لیکن آج اس پروگرام میں ہم نیچرلی جو تاجروں اور صنعتکاروں سے ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو کا محور جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا کراچی شہر کا انفراسٹرکچر، کراچی شہر میں جو بھی بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں اور ڈیجی اور جو بھی مسائل ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج اس پروگرام کو جس مہمانوں نے رونق بخشا ہے ان سے میں آج آپ کا تعارف کروا دوں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ سید علی زیدی صاحب ڈپٹی کمشنر کورنگی بھی اس پروگرام میں آنا ہے، انہوں نے ابھی تک تو وہ تشریف لے کے نہیں آئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے دوران وہ تشریف لے کر آ جائیں تو ہم ان کا انتظار کریں گے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شیخ حبیب صاحب۔ شیخ حبیب صاحب جو ہے سینئر چیئرمین ہے مرکزی تاجران پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا تعارف ہے وہ ہے جناب چیئرمین الیکٹرانکس اینڈ موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس۔ تھینک یو شیخ صاحب فور کمنگ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب۔ جاوید صدیقی صاحب اس سے پہلے بھی پروگرام میں آپ دیکھ چکے ہوں گے، ان کو ایک تجزیہ نگار ہے، معاشی تجزیہ نگار، جو کہ یقینی طور پہ معاشرت سے وابستہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ بڑے اچھے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں کافی وزن بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ان کا تعارف ہے وہ ہے نائب چیئرمین لا اینڈ آرڈر کمیٹی کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن۔ تھینک یو سر فار کمنگ۔ آپ دونوں حضرات کا یہاں تشریف لانے کا شکریہ، اور ہم سید علی زیدی ڈپٹی کمشنر کورنگی کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملک میں اس وقت ایک عجیب افراتفری کی کیفیت موجود ہے۔ ایک جانب معیشت کو لے کر ہر شعبہ زندگی کے افراد اپنے اپنے تبصرے اور تذکرے کر رہے ہیں تو دوسری جانب ملک بھر میں بجلی کی قلت اور ہوش ربا مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر ہیں اور حکومت سے متعلقہ اداروں کو تنبیہ کر رہی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے سے ملک بھر میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے عوام سب کچھ بھول کر بارش کے سبب شہر کی مخدوش صورتحال سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کراچی جو کہ پاکستان کی معیشت کو روا دوا رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اس شہر کی صورتحال کو دیکھ کر اہل نظر اور عوام شدید فکر مند ہیں۔ ہر برس مونسون کی بارش سے قبل بہت وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات ہی نکلتے ہیں۔ ملک میں بجلی اور گیس کی کمی پر صنعت کاروں کے کارخانے بند ہیں، جبکہ انتہائی اقدام کے طور پر صنعت کار کارخانے اس ملک سے منتقل کرنے اور بند کرنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح اپنی
اپنی حکومت کو بچانا ہے. باقی سارے اقدام ثانوی ہیں. گزشتہ دنوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی. اس کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے بجائے صرف سیاست ہے, کیونکہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت IMF یا دیگر بین الاقوامی اداروں سے قرض لینے کے بجائے معاشی ہب کراچی کے انفراسٹرکچر کو درست کرے اور زراعت پر توجہ دے تو ہم معاشی طور پر خود کفیل ہو سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی جس سے کہ ہم نے آپ کو ایک اپنے بیانیے میں انٹروڈکشن میں ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم اپنے معیشت پہ ہم اپنے محیط رکھیں گے اپنی گفتگو کو، اور اس گفتگو کو پہ ہی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی. رپورٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو ہم اپنی اپنے مہمانوں سے جو ہے اپنے گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا آتا ہے شیخ حبیب صاحب سے ہم اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب، کراچی شہر میں ماشاءاللہ ایک اچھے کاروباری طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. آپ کافی زیادہ تجربہ کار بھی ہیں. آپ کیا مجموعی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. الحمدللہ میڈیا سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی شہر وہ شہر ہے جس کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں. سندھ کا دارالخلافہ ہے. 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا یہ شہر ہے جس کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں. جی جی بالکل. 67 سے 70% ریونیو یہ وفاق کو ادا کرتا ہے. 90 اور 95% ریونیو یہ سندھ گورنمنٹ کو ادا کرتا ہے. بے شک. لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ اسی کراچی شہر کو جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا کہ سندھ گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے. پچھلے ٹائم پہ مرتضیٰ واب صاحب آئے، ہم یہ سمجھے بیرسٹر صاحب آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی تقدیر کو بدلیں گے. اور حکمراں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہنے کا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی میں بالخصوص کراچی پہ توجہ دوں گا. تو ہم بہت مطمئن تھے کہ ان مونسون کی بارشوں میں اگر یہ معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کراچی سیف ہوگا اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کرا ہوگا. لیکن افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے. اگر ہم بزنس کمیونٹی کو آج آپ اندازہ کریں کہ کراچی کا بزنس آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بورڈر مارکیٹ ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے. دکانوں پہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کراچی کی بہت ساری مارکیٹیں دیکھ لیں. آپ موبائل مارکیٹ کی طرف آ جائیں، صدر میں آ جائیں، مارکیٹوں میں شاپ سے ریکس مارکیٹ کی طرف چلے جائیں، ان دکانوں کے اندر پانی چلا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم دکاندار تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور اس کے باوجود یہاں کوئی نکاسیات کے لیے کوئی کام نہیں کیا کسی نے. تو اسی طرح آپ ضلع کورنگی کو دیکھ لیں. ضلع کورنگی میں 12,000 روڈ کہلاتا ہے. کوزوے کے علاوہ کہیں کام نظر نہیں آیا. کوزوے بھی تو آ گیا زیر آب آ گیا. کوزوے پہ چلیں، سی ایم نے وزٹ کیا، انہوں نے کیا، کام کروا رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. سر 12,000 روڈ کے اوپر آلائشیں پڑی ہوئی ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اسی طرح ملیر چلے جائیں، ملیر ٹنکی کی حالت دیکھ لیں آپ، پانی بھرا ہوا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. پورا ضلع کورنگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع کورنگی کو میرا خیال ہے شاید بجٹ نہیں ملا، جو کہ ان کی کوئی گاڑیاں ہمیں نظر ہی نہیں آئی. ہمیں کوئی ایک سوئیپر نظر نہیں آیا. عید الاضحیٰ بھی آ گئی، قربانی بھی تھی، اس کی علائشیں ہیں. دیکھیے علائشیں تو اب مسئلہ ہی کہنے کہ اس کا تعفن اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے. کمشنر صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے تو میرا خیال ہے واقعی احکامات جاری کیے تھے اور کہا تھا کہ جی تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہے اپنے علاقوں کے اندر سارے کام کریں گے. لیکن افسوس صرف وعدے اور دعوے ہوتے رہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف ہمیں کام کی نظر نہیں آیا. اچھا، یہ جو مہنگائی ہوئی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں، پھر بھی بہرحال 18 روپے تو کم کر دیے حکومت نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے یہ؟ جی میں تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے 4 دفعہ اس ملک میں حکومت کی ہے، مسلم لیگ نون نے. اور افسوس کی بات یہ کہنے کا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے جو تھے وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. وہ بھائی وہ 6 ماہ پہلے تو ہم میڈیا کے توسط سے ہم اس پارٹی کے لیے کہتے تھے خدا کے لیے عمران خان صاحب کو جانا چاہیے، یہ چلے جائیں، غریب عوام ان کا جو مہنگائی کا سیلاب ہے برداشت نہیں کر پا رہی. سر انہوں نے تو دعوے اور وعدے کی تھے اس وقت. انہوں نے کہا تھا ہم 100 روپے لیٹر پیٹرول لے آئیں گے، ہم ہر چیز پہ کمی کر دیں گے اور ہم یہ سارے معاملات. سر وہ کبھی تو کچھ نہیں کیا. انہوں نے 100 روپے لیٹر پیٹرول پہ بڑھا دیا، یعنی کہ 150 روپے سے لے گئے 250 249 روپے کچھ پیسے بھی لے گئے، 250 روپے سامنے آپ کو کر دیا. افسوس پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے پیٹرولنگ پہ آپ اندازہ کر لیں کہ $146 $147 کا بیرل جو تھا آج وہ $96 پہ آیا ہوا ہے. جب $96 پہ آیا ہوا ہے، 25 دن سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. مریم صاحبہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ جس دن پہلے دن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر پیٹرول پہ کم ہوا تو ہم اسی دن پیسے کم کر دیں گے. سر 30 دن ہو گئے، آج یہ 18 روپے. ان کو کم از کم 110 روپے لیٹر کم کرنا تھا، 110 روپے، کیونکہ 96 وہ بھی جو کم کیا ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے. وہ سیاسی دیکھیں، وہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہے، ضرورت بات یہ سب سمجھتے ہیں، ہر آدمی سمجھ رہا ہے، ہر آدمی روٹی کھاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے
کہ ابھی یہ اپنی پاس سے نہیں دے رہے سر. $96 پوری دنیا میں یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. متا صاحب باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل رو رہا ہے, ہمارا دل نہیں ہے, ہم نہیں چاہ سکتے, کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم مہنگائی کا سیلاب بڑھائیں اور ہم پیٹرول کو دیکھیں. پیٹرول پہ جب ریٹ بڑھے گا نا, غریب آدمی ہر چیز سے ہوتی ہے, ہر چیز. اچھا, پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز کے ریٹ بڑھ جائے نا, اسے نیچے لانا بڑا مشکل ہے. اب اندازہ کر لیں کہ آپ یہ $96 اس وقت ریٹ $104 پہ تھا, تو پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت کے اندر $120 لیٹر پیٹرول تھا, آج $96 ہے. تو سر آپ سبسڈی نہ دیں نا, یہ $96 کے حساب سے اگر آپ لگاتے $110 ان کو کم کرنے چاہیے. نہیں, اس کی وجوہات یہ ہے کہ چونکہ ابھی IMF کی وجہ سے ان کے $50 پر لیٹر تو اور مزید بڑھانے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, اب وہ نہیں بڑھا رہے, اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. سر دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے 5 ملکوں کے دورے کیے. ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ اتنی بڑی جماعت ہو کے انہیں کہیں سے کچھ نہیں ملا. آئیے کہ انہوں نے جا کے ترلے کرنا شروع کیے ہیں. پرسپشن ہے نا اب ان کے مطابق انہوں نے جو ہے عوام پہ یہ جو بوجھ ڈالا ہے $100 لیٹر پیٹرول بڑھا کے, یہ غریب عوام کو دبا دیا. کیا کوئی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہوا؟ غریب آدمی غریب تو ہو جا رہا ہے. دیکھیں اسٹریٹ کرائم جنم لے رہا ہے, اس سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے حکمران صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے, اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے, ساری سیاسی جماعتیں, کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو کام کر کے دکھائے. اس کراچی شہر کو نا سر, یہ 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, اس کو ہر سیاسی جماعت آن کرتی ہے. سر اس کو کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور آج ہم سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتی ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. آج یہ دیکھیں نا, ہر سیاسی جماعت کہتی ہے کہ کراچی کے دعوے دار ہیں ہم, لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے. ابھی پچھلے ایک ہفتے سے آپ دیکھیں کہ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے نا, اور مزید ابھی بارش ہونے والی ہے. کوئی سیاسی جماعت نے اپنے والنٹیئر دیے. وہ پچھلی حکومت کہتی تھی میرے پاس ٹائیگر فورس ہے. وہ بھائی ٹائیگر فورس اگر آپ کے پاس ان دنوں میں دیتے نا تو یہ ہمارے کام آتے. صحیح کہہ رہے ہیں تو جب ان دنوں میں ٹائیگر فورس کا کیا کام تھا؟ اگر آپ والنٹیئر اگر کسی تنظیم میں بناتے ہیں تو وہ انہی دنوں کے لیے تو ہوتے ہیں. جب کسی شہر نے آپ کو 13 سے 14 MNAs دیے سر, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. 1162 ارب کا جو پیکج آیا کہاں ہے وہ؟ اب یہ اس کا ثواب تو میرا خیال ہے کہ حکومت مسئلہ صرف یہی کہ دینے والے لوگ حکمران چاہے کوئی بھی ہو, میں یہ کہتا ہوں حکمران صرف اور صرف اپنی سوچتے ہیں, کسی اور کی وہ بات ہی نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں خالی باتیں اور دعوے ضرور ہیں, لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریٹی پہ جائیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جی جناب جاوید صدیقی صاحب, کیا کریں گے آپ تجزیہ کیا کریں گے جی؟ بات صرف اتنی ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہوتی ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا, فقط حاکم ہی ان کی سزا ہے. میں نے اتنا دکھ ہو گیا کہ آپ شاعر بن گئے. نہیں دیکھیں, دکھ کی بات نہیں ہے. کراچی ڈوب گیا, بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے ہوئے. پہلی دفعہ تو نہیں ڈوبا نا, پہلی دفعہ نہیں ڈوبا تو ہر سال یہی ہوتا ہے. دیکھیں ہر سال یہی ہوتا ہے. ہر سال اس لیے ہوتا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے نا یہاں پہ. لوگوں نے وعدے کیے, خان صاحب نے کہا انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس حکومت نے نالے صاف کر دیے؟ نہیں کیے. حکومت سندھ 15 سال سے مسلط ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. ہو گئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ کام کس نے کیا؟ آرمی نے کیا. تو بات صرف اتنی ہے کہ جب سب کام آرمی نہیں کرنا ہے تو بھائی پھر سیاستدانوں کو کیا نالے بھی آرمی صاف کر رہی ہے. ابھی بارش میں بھی آرمی آ گئی, اور برا بھلا بھی لوگ ان کو ہی کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی, اور لوگ برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے جناب, آپ کی پالیسیز نہیں ہیں. جب تک آپ کی پالیسیز نہیں ہوں گی یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. حکومتوں کا وعدہ تھا, بلند و بانگ دعوے کیے کہ جی ہم حکومت میں آگے مہنگائی کو کم کر دیں گے, ہم اپنے کپڑے بھی بیچ دیں گے. مگر بعد میں یہ پتا چلا انفارچونیٹلی وہ کپڑے وزیر یا مشیر کے نہیں تھے بلکہ عام عوام کے تھے, جو کپڑے اتار دیے وہ تاجر کے تھے. آج ایک اور بم گرا دیا گیا جناب. کیا ہوا سونا آج یہ میں لایا ہوں, یہ کئی کے بل کے اوپر ہے. اگر آپ کا کیمرہ پتہ نہیں فوکس کر سکے نہیں کر سکے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, کہہ رہے گا کیوں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, 2000 روپے کے بل پہ 9000 روپے کا بل آ رہا ہے. وہ کیسے آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیں جی, سیلز ٹیکس ہے, اس پہ ایک ٹیکس لگا دیا انہوں نے فردر ٹیکس. سنیے گا میری بات, فردر ٹیکس کے نیچے آ جائے پھر ایک اور ٹیکس لگا دیا ایکسٹرا ٹیکس, اس کے نیچے لگا دیا انکم ٹیکس. اس کے بعد آج ایک نیا ٹیکس جو لاگو کیا جس پہ آپ سن کے ہنسیں گے اور سر جو ہے نا دماغ بالکل آپ کا بالکل آؤٹ ہو جائے گا, کہ آپ کو 6000 روپے کا جو ہے وہ سیلز ٹیکس ریٹیلر لگا لیا گیا ہے. مطلب 6000 روپے کا ٹیکس, ان ٹیکسز کے علاوہ 6000 روپے ریٹیلر ٹیکس. بھائی تو ٹوٹل کتنا بن گیا؟ یہ ٹوٹل 2000 روپے کا بل جو ہے وہ 9200 پہ چلا گیا.
भाई ये कोई इंसानियत है? इवन के आपने एसओपी भी जो बनाई थी ना बजट के अंदर, उसमें आपने ये कहा था कि जो फाइटर लोग होंगे अगर 30,000 रुपए की अमाउंट होगी उनके ऊपर तो वो 3,000 रुपए टैक्स देंगे जी, जिसको आप सुपर टैक्स कर लें या एडिशनल टैक्स कर लें। तो ये 6,000 रुपए का जो है उन्होंने पूरे कराची के अंदर ये जो बिल भेजा है, ये कहां का इंसाफ है? ये कई वाले तो पता नहीं नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक फिरौन बन के बैठे हुए हैं, ये फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। मैं बोलता हूं, मैं एक बात इनको बता देना चाहता हूं कि जहां पे फिरौन है वहां मूसा आएगा। मैं इस बात को क्लियर करूं, इन्होंने पहला काम तो ये कर दिया, अनफॉर्चुनेटली पूरे कराची से तांबा बेच दिया। ये तो तांबा चोर है यार, क्यों नहीं हुकूमत एक्शन लेती? इसलिए हुकूमत ने एक्शन नहीं लेती इंतहाई माजरत के साथ। ये सब तमाम स्टेक होल्डर हैं, ये तमाम लोग मिले हुए हैं। अगर आवाम को रिलीफ ही देना है ना, तो मैं कहता हूं, मैं ये खुला बोल रहा हूं, ये मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, आप खुदारा इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर एक्शन लें। प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप कहते हैं कि कराची को जो है उसका हक मिलना चाहिए। अगर कराची का हक मिलना चाहिए और सही मानों में तमाम स्टेक होल्डर अगर ये काम करना चाहती हैं, तो भाई कम से कम पहले ताजिरों को तो रिलीफ दो। 2,000 के बिजली के बिल को आप 9,200 का बिजली का बिल दे रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपकी कोई 80 स्क्वायर फीट की भी दुकान है या 50 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी दुकान है, तो उस बंद दुकान पे भी 0 यूनिट पे 6,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद जनाब इदरीस मेमन, सर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे थोड़ी बात कर ले, फिर मैं मजीद आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इदरीस साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बात ये है कि यहाँ पर अब एक थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी कराची शहर की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और पिछले दिनों आपका एक बयान भी आया है कि कराची को आफतज़दा करार दे दिया जाए, तो इसकी वजूहत क्या है? लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अरसे से तबाह है, जिस पर कराची की पूरी इंडस्ट्रियल और बिजनेस कम्युनिटी और कराची के शहरी जो है शोर कर रहे हैं। और हमने उसका रीजन भी बताया कि शहर का 65% इलाका कंटोनमेंट्स के अंडर में आता है जी जी, और 35% जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है जी। तो सेंट्रलाइज कमांड नहीं है उसकी। हर आदमी अपनी अलग अलग प्लानिंग है, पैसे खर्च नहीं करते, ना निकासी आप पे, ना फरहमी आप पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। तो या तो इसे फेडरल टेरिटरी हो जाना चाहिए, या फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है कोई ऐसे फंड रखे जो यहाँ पे यूटिलाइज हो। फिर सेस की मद में इतने पैसे लिए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लग कहीं नहीं रहा है। तो वो तमाम वजूहत थी जो मुसलसल होती चली जा रही है और कुछ का सत्यवाब नहीं हो रहा है। जी जी। तो इसलिए हमने डिमांड की कि या तो फेडरल टेरिटरी हो जाए या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर साथ हों, और फिर वो उसकी डिसबर्समेंट जो पेमेंट्स की हो रही है, कौन से पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। माजी में भी जो 1100 अरब रुपए का पैकेज साबिक वजीर आजम साहब ने दिया, उसमें से पैसे मिले, लेकिन कहाँ खर्च हुए, किसने खर्च किए, उसकी कोई डिटेल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर जो सेस की मद में इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मिलते हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं वो नहीं पता। जो फिर सिटी गवर्नमेंट जो इतने टैक्सेस लेती है, टाउन टैक्स लेती है, प्रोफेशनल टैक्स लेती है, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं वो नहीं पता। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एहसास महरूमी को जन्म दे रही है। लेकिन ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, ये तो मेरे ख्याल में 70 साल से चल रहा है, ये हाल चल रही है। जी हाँ, लेकिन कभी ना कभी किसी ने तो शुरुआत करनी है। हम तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और अभी तो हमने खाली आवाज उठाई है, आईन और पाकिस्तान का कानून जो भी इजाजत देगा तो हम कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। तो हमने पहले से सबको मुतनब्बे कर दिया है कि हम तो आवाज लगा रहे हैं कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करें और उससे जो है आवाम को रिलीफ दें, बिलखुसूस कराची के आवाम को। तो क्या रिलीफ दें, मुझे बताएं ना कि क्या रिलीफ दें। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें तो भाई ये सवाल ही पैदा होता है इदरीस साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पिछले सुदूर जितने भी फेडरेशन के जितने भी सुदूर हैं, इसके अलावा ताजिर और सनतकार ये जो बैठे हुए हैं, इनकी दुकानें डूब गई, इनके कारखाने डूब गए। ये तो पहली दफा तो नहीं हुआ ना, हर दफा तो आप लोगों की मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से होती है, तो क्या उसके बाद फिर भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है? आप हर दफा जो आप लोग जो है इस किस्म की बात, तो कोई ऐसा लाहेमल बनाए ना जो कि आपके ताजिर जो कराची के अंदर रहता है, वो कराची के ताजिर जो वो इस चीजों को अपने कंट्रोल में ले ले, वो खुद ही दुरुस्त करने की कोशिश करे। बिलाल एहसन साहब, रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए बता दूं कि चैम्बर मुसलसल नफरत इस पे आवाज उठा रहा है, और जो ये नए वजीर आजम साहब आए तो इनको भी हमने पहली मीटिंग में कहा, और ये जो सनती इलाकों की सड़कों की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट में दी और उस पर काम शुरू हो गया है। जी। तो कराची चैम्बर हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करता है और आप आवाज भी उठाते हैं।
آپ نے میرے جو اس وقت پچھلے 3-4 دنوں میں جو بیانات ٹی وی پر اور جو پرنٹ میڈیا میں آئے وہ آپ نے میں نے سن لیں بلال صاحب میری بات سن لیں نہیں آپ کی نہیں سن سکتا پہلے آپ میری سن لیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں ان کا نام لے کر بات کر رہے ہیں. یہ فرق ہے کراچی چیمبر میں اور دوسری تاجر تنظیموں میں, یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, تو لیکن بات وہ یہ نا ادریس صاحب کہ میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ میرا ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں, کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں, کیا کراچی کے لیے کوئی چیمبر نے وفاقی حکومت سے ایک وہ کیا زور ڈالا کہ جناب ان کے لیے فوری طور پہ جو ریلیف کے لیے فنڈز مہیا کریں تاکہ جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کیا جا سکے؟ میں بڑا حیران ہوں کہ آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور میں پچھلے 4 دن سے مسلسل یہی بیانات دے رہا ہوں. میری پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے ان 4 دنوں میں اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی میری پرسوں بات ہوئی ہے اور میں نے خط بھی لکھے ہیں جو میں نے جاری کیے ہیں. تو اگر مجھے آپ پہلے کہتے تو میں آپ کو پہلے وہ خط بھیج دیتا جو میں نے 4 دن پہلے پرائم منسٹر کو لکھا ہے. ٹھیک ہے, ان کا جواب آیا؟ آپ دوبارہ پروگرام رکھیں گے جواب تو میں آپ کو وہ صبح بھجوا دوں گا. جواب آیا سر اس کا کچھ؟ جی میں نے آپ کو کہا ان کے یہاں سے فون آیا مجھے پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے اور انہوں نے ساری بات کی اور پھر میں نے ان کو میں نے لاسٹ ٹائم سنا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کور کمانڈر کراچی کو ایک حکم دیا ہے, کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ کراچی کے مسائل کو حل کریں. دیکھیں وہ اس لیے کہا ہوگا کہ جو 1100 ارب روپے کی پچھلے پرائم منسٹر نے جو پیکیج دیا تھا وہ کچھ جو ہے کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کے تھرو اس کی ڈسبرسمنٹ ہو رہی ہے یا وہ اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے پیسے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس تناظر میں انہوں نے ان سے کہا ہوگا کہ آپ اس کو دیکھیں, ادروائز ہم نے ان سے کہا ہے کہ فنڈ وہ مہیا بھی کریں. پھر اسٹیک ہولڈرز کی جس میں کراچی کے رہنے والے, کراچی کی بزنس اور انڈسٹریل کمیونٹی کے تمام سیکٹر کے لوگ ہوں تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو سر ادریس میمن صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہو, آپ نے گفتگو. ناظرین اسی دوران پروگرام کے دوران ہی ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر کورنگی جناب سید علی زیدی صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں, اور تھینک یو سر فور کمنگ. مطلب مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی سرکاری مصرفت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر یہاں آ بھی گئے تو یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے. نہیں بالکل, یہ تو دیکھیں ہمارا فرض ہے, سرکاری نہیں عوامی مصروفیت. سرکاری کہوں گا نا, ڈی سی کا تو سرکاری کے ہوا نا. بالکل عوام کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گفتگو تو چل گئی. زہری صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ تمام جو گفتگو چل رہی ہے وہ گفتگو یہ کہ یہ ہمارے برابر میں بیٹھے ہیں جناب یہ شیخ حبیب صاحب ہیں, یہ آپ کے کورنگی میں ان کی رہائش ہے اور کافی مشہور شخصیت ہیں, اور یہ سینئر چیئرمین ہے مرکزی تاجران پاکستان اور چیئرمین الیکٹرانکس اینڈ موٹر سائیکل ڈیلرز الائنس کے شیخ حبیب صاحب, اور یہ آپ کے کورنگی کے ہی رہنے والے ہے میری ہے نا. تو دوسرے مہمان ہیں میرے جاوید صدیقی صاحب ہیں, یہ معاشی تجزیہگار بھی ہیں, اس کے علاوہ نائب چیئرمین ہیں یہ لا اینڈ آرڈر کمیٹی کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے. ٹھیک ہے جی, تو سینٹرل سے سینٹرل میں جب پہلے علی زیدی صاحب وہاں کے ایڈمنسٹریٹر بھی اور اے ڈی سی 1 بھی رہے. خیر بہرحال ہم علی زیدی صاحب سے گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ان سے سیر حاصل گفتگو کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ترقی کے ساتھ بلال احسن دوبارہ حاصل ہیں, اور یقینی طور پہ ہمارے پاس مہمان ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی جاتے ہوئے وقفے میں جانے سے قبل جو ہے وہ ادریس میمن صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ان کی بھی گفتگو سنائی. شیخ حبیب صاحب اور جاوید صدیقی صاحب کی بھی گفتگو. اسی درمیان میں ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر کورنگی سید علی زیدی صاحب بھی ہمارے ہمراہ آگے تھے, تو ہم سید علی زیدی سے ان کے حصے کی گفتگو ان سے سن لیتے ہیں. جی علی صاحب, تھینک یو فار کمنگ اور جوائن اس. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ آپ بڑے مصروف آدمی ہیں, حقیقت ہے کہ جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہیں کمشنر. اچھا مزے کی بات یہ کہ کمشنر صاحب بھی ابھی پچھلے پروگرام میں 8 بجے کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہو کے گئے, تو میں نے کہا ڈپٹی کمشنر کورنگی بھی آ رہے ہیں. یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ بارشوں کے بعد اتنا بیڑا غرق ہوا, کیا وجہ ہے؟ آپ تو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سینٹر بھی رہے نا. جی دیکھیے, کچھ سالوں سے انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہو رہی ہیں, غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں جس میں غیر معمولی پانی بھی ہماری سڑکوں پہ آتا ہے. تو ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح کا بنا ہوا نہیں ہے کہ اتنے زیادہ اتنی ہیوی بارشوں کو ایبزارب کر سکے.
تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں. اس سے پھر وہ پانی جب ٹھہرتا ہے تو اس کی انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے. پرانا انفراسٹرکچر ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ تبدیل. کب ہوگا تبدیل؟ ہم آہستہ ہر سال یہ سنتے ہیں تبدیل ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اگر آپ پچھلے چند سالوں کا انالیسس کریں تو آپ کو ہر سال میں بہتری نظر آئے گی. حالانکہ آپ دیکھیں اس دفعہ بھی جو بارش ہوئی ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے, ابھی بہت زیادہ ہوئی اور آر ہونے والی مزید. ہاں, لیکن الحمدللہ جہاں تک کورنگی کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے الحمدللہ چیزیں کنٹرول میں رہیں. لیکن ان کا تو بڑی شکایت ہے آپ کے پڑوسی کو. شکایت اپنی جگہ پہ بالکل ان کا حق بنتا ہے, بالکل حق بنتا ہے. دیکھیں کمپلینٹ ہوتی ہے تبھی ریزالو ہوتی ہے. جی جی, جو کمپلینٹ ہمارے پاس آئے گی اس کو ریزالو کریں گے. کافی کنجسٹڈ علاقہ ہے کورنگی, کافی بڑی آبادی ہے, بڑا ایک ڈائنامک خوبصورت علاقہ ہے, انڈسٹریز بھی ہیں اور اس کے اندر مطلب کہ ایک مخلوط آبادی ہے, اس میں ہر مذہب کے نسل کے لوگ رہتے ہیں. تو کیا مطلب کہ کورنگی میں ایسی جو اسٹرکچر جیسے کازوے ڈوب گیا, جی جی, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے ڈپٹی کمشنر کورنگی, کیا کازوے پہ ایسا پل نہیں بننا چاہیے کہ ہینگنگ پل جیسے کہ شاہ فیصل کالونی میں بنایا گیا؟ دیکھیں 2 کازویز ہیں ادھر, ایک ہے ای بی ایم کازوے اور ایک کراسنگ کازوے. میں ای بی ایم کی بات کروں. ای بی ایم کازوے میں آپ کو پتا ایک شگاف پڑ گیا تھا جب بہت بڑا ریلا پانی کا آیا تو اس کی وجہ سے شگاف پڑ گیا تھا. تو وہ شگاف آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ وہ 24 to 48 آورز میں ریپیئر کر دیا گیا. سی ایم صاحب نے اسپیشل ڈائریکشنز دیے اور پرسوں اس کے اوپر ہم نے ٹریفک دوبارہ یہ گوائیں وہ دوبارہ, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انڈسٹری ساری وہاں سے آتی جاتی ہے, تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس پہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس پہ کہ ہینگنگ مطلب کہ آپ کے پل بن جائے جیسے شاہ فیصل کالونی میں بنا ہوا ہے. کازوے جو ہے دیکھیں یہ 1985 سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس نے متعدد بارشیں دیکھی ہیں اور متعدد دفعہ زیر آب آیا, متعدد مرتبہ زیر آب آیا اور ہر دفعہ سکسیسفل بھی نکلا ہے. یہ میں بات بتاؤں آپ کو, اس دفعہ تھوڑا سا کیا ایشو ہوا کہ بارشوں میں وہاں پر ایک بہت اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کو ملیر ایکسپریس وے. جی جی جی, تو اس کی بھی کنسٹرکشن ساتھ ساتھ میں چل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی وہاں پہ ایک روڈ کے اوپر تھوڑا سا پرابلم آیا جس کو ہم نے بر وقت ریپیئر بھی کر دیا. لیکن ملیر ایکسپریس وے بن جائے گا, کازوے اپنی جگہ موجود ہے وہی 1985 کا, یعنی میری عمر جتنا ہی تقریباً کازوے ہے. آپ کی ڈپٹی کمشنر کی دور میں اس پہ ایک پل بن جانا چاہیے. پل بن جانا چاہیے اور پل پروپوز بھی ہے. پل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد بن جائے گا کراسنگ والی سائٹ کے اوپر. جی جی, وہاں پر پل بن جائے گا. اس لیے کہ لوگ بالکل کٹ جاتے ہیں کورنگی کے لوگ شہر سے. جی صحیح بات, ساؤتھ سے خاص ساؤتھ سے خاص طور پہ سب کٹ جاتے ہیں بالکل. آپ یا تو آپ کی شاہ فیصل کالونی سے جائیں یا پھر آپ گھوم کے جائیں. شاید اپنے اس کی وجہ سے ورکنگ تو ہو گئی ہے. اور جیسے ابھی ہمارا کورنگی نمبر 2.5 پہ اور وہ کورنگی 2.5 کانٹر پہ برج بنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا اس کو, اس کی ورکنگ ہو چکی ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہو پا رہا. آپ تو سب سے پہلے آپ تعریف نہ کریں, آپ اس بات پہ کر رہا ہوں. بتایا کہ ابھی سنیں, میں کازوے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو کام ہوا ہے میں نے بھی آپ کو شاید بتایا تھا. 12,000 روڈ پہ کام کیے, ان کے سامنے کہہ رہا ہوں 12,000 روڈ پہ میں نے انہیں میسج کرایا تھا کہ پانی تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت نکلوا دیا ہے, لیکن وہاں پہ جو غلاظت اور کچرا کے ڈھیر ہیں وہ یہ ضلع کورنگی ان کے پاس بہت بڑا ہے, یہ یہاں نہیں ہے. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو ہے نا آپ کے پاس؟ جی جی. اچھا, اب مسئلہ صرف یہ کہنے کا کہ میں صرف برج کی بات کر رہا ہوں, جیسے آپ نے بات کی نا, میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ بالکل اس کی ورکنگ ہوئی بھی ہے لیکن اس پہ عملی جامہ پہنانے کی دیر ہے. سی ایم صاحب کو چاہیے, بلاول بھٹو صاحب کو, چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پہ بنائے. جیسے 2 آپ نے برج دیے نا کورنگی کو, اس طرح میں کہتا ہوں کازوے کا اگر یہ برج بنا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہوگا اور ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی, ایک بہت بڑا نام ہوگا. جی ٹھیک ہے نا. 2 باتیں ہیں, کازوے کا برج اور کب بنے گا. کازوے کا برج بنے گا انشاءاللہ, لیکن جب تک وہ نہیں بنتا تو اس کا آپ کو فیزیبلٹی بن چکی ہے. ہاں فیزیبلٹی بن چکی ہے, پلان ہو چکا ہے اور امپلیمنٹ ہونے والا ہے, لیکن جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تب تک اسی کازوے کو چلا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا دونوں کازویز ود ان 24 آورز to 48 آورز وہ ای بی ایم ریپیئر کر دیا گیا اور 72 آورز سے پہلے جو ہے یہ کورنگی والا, یہ تو کافی بڑا بریچ تھا, وہ بھی کر دیا گیا. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ جو کچرے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو ہے نا؟ جی, اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اپنا یہاں پہ کام شروع کر دیا. اچھا, اتفاق ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کچھ کہ بارشیں بھی انہی دنوں ہوئی اور بقرعید بھی انہی دنوں آئی. بقرعید پہ انپریسیڈنٹڈ بہت زیادہ بارش ہوئی. دیکھیں بھالو مٹی بھی آتی ہے اور وہ چارہ وغیرہ بھی آتا ہے, علائشیں آتی ہیں, تو تھوڑی سی سٹرین آتی ہے, ظاہر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کمپلینٹس آتی ہیں, ریزالو ہوتی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ عید الاضحیٰ پہ عید الاضحیٰ پہ علائشیں وغیرہ اٹھ گئی ساری, ابھی تک صفائی ہو گئی یا بارشوں میں ویسی تعفن اٹھ رہا ہے؟ لوگوں کی شکایتیں آ رہی تھی میرے پاس, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اور میرا پلان کا مقصد ہے کہ آپ اس کو یہ نہ لیجیے کہ ہم آپ کو کوئی پن آؤٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں بہت ساری باتیں نہیں ہوتی, عوام کے تھرو آتی ہیں, تو شاید کہ آپ کے علم میں آئے. جی جاوید بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟
میں کیا کہوں سی، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مدتوں سے پنپتی سازش نے ڈبویا، کہتے ہیں کہنے کو میرے شہر نے بارش نے ڈبویا. ان کو اتنے دکھ ملے ہیں. زیدی شاعر صاحب بن گئے. آپ ماشاءاللہ سے ڈی سی سینٹرل بھی رہے، ایڈمنسٹریٹر رہے، ایڈمنسٹریٹر ADC 1 بھی رہے، تو اللہ نے بڑی آپ کو عزت دی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ ینگ ہیں، انرجیٹک ہے، لگتا ہے DC ہے. اور دس کوالٹی میکس ٹو ہم ڈفرنٹ فرام ادرس. بالکل ٹھیک ہے، مگر کیونکہ بات یہاں پہ ہمارا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، یہ تعمیر کہہ لیجیے. شادمان کا ایک نالہ ہے جی جو پچھلے 15 سالوں سے نہیں بن پایا، 14 کا نالا. 14 کا نالا. بڑے کیا وجہ ہے کہ حکومت سندھ سے کام ہو نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہتی؟ وہاں پہ فوجی نہیں آئے نا. میں عرض کروں، دیکھیے 14 والا نالا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ پچھلے برساتوں میں یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر تھا. اس وقت ہم نے 14 کے نالے کا مسئلہ تو حل کر لیا تھا کہ امپرووائز وہاں پہ ٹرینچ بنا دی تھی. جی. اور اس کے اوپر اب اسکیم بھی بن چکی ہے اور اسکیم امپلیمنٹ بھی ہونی ہے. اسکیم اس لیے امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ جو وہ ٹرینچ بننی ہے اس کو بولتے ہیں کلورٹ 3 سے 4 مہینے بننے میں لگتا ہے. اگر ہم ابھی بنانا شروع کر دیتے بارشیں آ جاتی، امیڈیٹلی مونسون کے بعد وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. مگر زہری صاحب بات یہ ہے، آپ کو بتا رہا ابھی آپ نے کہا نہیں ذمہ داری نہیں ہے، مگر کیونکہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، وہاں کی ہر چیز کو ڈائمینشن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں اگر ان کو کہہ رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی حکومت سندھ تک بات کنوے ہو رہی ہے. تو ان 15 سالوں میں ابھی تک صرف ڈائمینشن ہی بن رہی ہے. نہیں، میں عرض کروں، دیکھیں کیا صرف کاغذی کاروائی کی حد تک بات رہے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیے آپ ناگر چورنگی، KDA، 14 والا نالا، عائشہ منزل، آپ 4-5 سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں ان کے حالات. ادھر کیسے حالات، ادھر گاڑیاں تیرتی تھیں، باقاعدہ گاڑیاں تیرتی تھیں، لوگ ڈوبتے تھے. الحمدللہ پچھلے سال بھی انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں، اس سال بھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اب وہ تکلیف ویسی نہیں رہی. دیکھیں یہ آپ ٹوپوگرافی سمجھیں، یہ ناگن چورنگی جو ہے نا یہ ڈپریشن ایریا ہے. یہاں پہ ویسٹ کا بھی پانی آتا ہے، ایسٹ کا بھی پانی آتا ہے. آپ کا جو دل پسند والا علاقہ ہے ادھر سارا ویسٹ کا پانی آتا ہے. میں خوبصورت بات بتاؤں کہ جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو وہاں پر ہم برسات ہو جاتی تھی سینٹرل میں، ہم سکون سے بیٹھے ہوتے تھے اس کے اوپر، شارع شیر شاہ سوری کے اوپر، کہ اب برسات ہو گئی پانی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم بیٹھے اور پانی کے ریلے چاروں طرف سے چلتے ہوئے آنے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ سارے ڈسٹرکٹس کا پانی وہاں پہ آ کے جمع ہوتا تھا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو سب سے پہلے کام ہونا چاہیے، اسی کے لیے کام ہوئے. مگر ان 14 سال میں کیا وجہ کی نیگلیکٹ ہو رہا ہے؟ اور آپ اس کو بھول گئے، آپ KDA چورنگی کی بات کریں، KDA چورنگی کی بات دیکھ لیں، آپ حیدری کی بات دیکھ لیں. سر خدا کی قسم ہے، بہرحال ٹھیک ہے نا، ابھی چند دن پہلے ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ بھی کشتی لے کے وہاں پہ آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ذمہ داری ان کے نہیں، مگر ایک بات کہوں گا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی تو ہے نا سر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی تو ہے نا. تو سر آپ سے تھوڑی سی آنریبل ریکویسٹ ہے کہ کم از کم وہاں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی مطلب اتنے تک کچرے ہیں، تو وہاں سے سر تھوڑا سا کچرا صاف کروائیں، لوگوں کو ریلیف دیں. 14 کے نالا جو ہے پورا چل رہا ہے. یہ ڈسٹرکٹ کورنگی سے تعلق ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بھی آ گئے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کورنگی کا شکار کر رہے ہیں، نوٹ کر لیں، آپ آگے فارورڈ کرا دیں. کورنگی جو ہے نا بھی بہت بڑا ہے، آپ کورنگی کو ہی دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گیا. ضلع کورنگی کے بھی یہ معاملات بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا علاقہ ہے یار، بہت بڑا علاقہ ہے. صحیح بات ہے. ایک کینٹونمنٹ اس کے اندر شامل ہے، انڈسٹریل ایریا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ چاہے میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا کنٹونمنٹ ہو، شاہ لطیف ٹاؤن وغیرہ جو ہے، جی میران ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن، اللہ والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی اس ضلع کے اندر نا، اس ضلع میں انڈسٹریز بھی آ رہی ہیں، ہر چیز آ گئی ہے، بہت بڑا ہے سر، بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ سعود آباد تک ان کو ملا ہوا ہے، یعنی کہ کورنگی، لانڈی، ملیش. تو کاٹی آپ سے کاٹی کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری، اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں ان کو بھی دعوت دیتا کہ وہاں آتے، کورنگی سے آتے. تو کیا کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری آپ سے تعاون کرتی؟ جی اپنے اس کے جہاں تک ان کا سکوپ ہے بالکل کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں. ہماری وقتاً فوقتاً ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے مسائل بھی. بلکہ آپ کو میں بات بتاؤں، یہ EBM کازوے اس کو مینٹین کرنے میں کاٹی کا بھی بڑا رول ہے. اور ہمارے ساتھ جب ہم نے اس کو ابھی جو یہاں پہ شگاف پڑا تھا، جو تھوڑا سا روڈ ڈیمیج ہوا تھا، اس کو جو ہم نے ریپیئر کیا تو اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. EBM کے کاسٹ بھی وہ تو ساتھ ذمہ داری بھی ان کی ہے، مینٹیننس ریپیئر ساری چیزوں کی کرتے ہیں، کافی کرتے ہیں. تو مطلب انڈسٹری کے آپ کی حدود میں واقع ہونے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ بالکل یہ فائدہ ہوا. جو کافی بڑی انڈسٹری ہے، اون کرتے ہیں وہ لوگ، اون کرتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کچھ فائدہ پڑا کہ آپ کے کام میں بھی تھوڑی آسانیاں فراہم ہوئی فنڈز وغیرہ کے حوالے سے؟ فنڈز وغیرہ تو نہیں، وہ تو خیر فنڈز تو سرکار کے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن نشاندہی کرتے ہیں. عوام کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے نشاندہی کرنا کہ ہمیں کہاں پرابلم ہو رہی ہے، کہاں پہ ہو رہی ہے. پھر ہم بھی ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کہاں پرابلمز ہو رہی ہیں. اچھا، ڈسٹرکٹ سینٹر اور ڈسٹرکٹ کورنگی، جی ان دونوں میں
क्या बात जो है इनफरादी पैदा है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी आपको कारखाने हैं, ब्लॉक 21, ब्लॉक 22। जी हाँ, पूरी इंडस्ट्री आप है। बात कर रहे हैं एसएमई की, स्मॉल मीडियम। इसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर की जो बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो मसाइल हैं वही मसाइल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी काफी है हद तक, या काफी फर्क है? नहीं देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है आपके पास बड़ी इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं ना यहाँ पे। सारे एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री हैं आपकी, नॉर्थ कराची, एरिया, जितनी बड़ी निकाटी है सर वहाँ पे, निकाटी है, पूरी बड़ी इंडस्ट्रीज है सर वहाँ तो जो साइड सुपर हाईवे साइड सुपर हाईवे। निकाटी और फबाटी जो है वो भी बड़ा सपोर्ट करते थे अपने लोगों को, लेकिन जहां तक निकाटी और फबाटी का ताल्लुक है तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी जितनी यहाँ पर, जैसे बड़ी इंडस्ट्री है जो जी, काफी हेवी इंडस्ट्री। जी हैवी इंडस्ट्री है, वो ज्यादा ओन कर सकते हैं। ईबीएम कॉजवे को ओन करना चाहते हैं, दूसरी चीजों को ओन करना चाहते हैं, वो ज्यादा कर सकते हैं। वहां पे उनके अपने मसाइल ज्यादा होते थे निकाटी और फबाटी के। वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्री बहुत है, और वो कॉटेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वहां पे ज्यादातर जो हमारे लोअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग होते हैं वो काम करते हैं, उनके अपने बिजली लोड शेडिंग के मसले होते हैं, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इनके बड़े मसले होते हैं, यानी रोड जैसे कम्युनिकेशन अगर उनकी हो गई तो उनके टैंकर्स कैसे आएंगे, उनके कंटेनर्स कैसे आएंगे, तो उनको वो चीजें करनी पड़ती है। तो थोड़े से डिफरेंस है। साइट के तो रोड बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साइट एरिया मैंने बुलाया, इंशाल्लाह से डीसी वेस्ट भी आएंगे। मुझे एक बात बताइए, ये अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं जनाब, ये बल्दियाती इलेक्शन 24 जुलाई से, तो कोरंगी काफी ज्यादा एक कहते हैं कि हॉट इलाका है, यानी कि डेंजर इलाका है कि वहाँ फड्डे होने के ज्यादा खतरे होते हैं, फसाद, दंगे फसाद वगैरह की, इससे मुख्तलिफ कम्युनिटी होती है। तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, दो तीन तरह की तैयारियां होती हैं। एक तो हमारे जो इलेक्शंस की ड्यूटीज हैं, बीइंग डीआरओ, वो तो हमने पूरी करनी है, जिसके अंदर इलेक्शन के हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमने जो स्टाफिंग करनी है वो करनी है। इसके अलावा जो लोगों को अंदर जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो करना है। वो सारी चीज़ें तो हम अपनी जगह कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इस दफ़ा यहाँ पर थोड़े से मामलात गड़बड़ है, थोड़े से गर्म हुए, तो इस वजह से है क्योंकि देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। वो सब जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। जी बिल्कुल जी, तो इस वजह से जो है कभी कभार मामलात हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से भी बात करना चाहूँगा कि देखें, इलेक्शंस तो लोगों ने ही करवाने हैं और लोगों ने ही जीतने और आवाम ने ही आगे आना है। तो इस तरह की अगर वाक़यात ना हो तो बेहतर है अपने अपने लोगों को करें, फेयर इलेक्शंस करवाएं और जिसके पास वोट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें और आवाम को अपने सपोर्ट करें। आपके आवाम है, आपके लोग हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो भी आपका है और जो खड़ा हुआ है वो भी आपका है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर इतना दम है तो आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करें, इस चीज़ से अवॉइड करें। जो ये मतलब कि आपके पास तैयारी है कि अमन अमान की अगर कोई सूरत हाल आती है तो उस अमन अमान की सूरत हाल को काबू करने के लिए आपने दो तरह के हमारे पास पोलिंग स्टेशन हैं, सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव। जी जी बिल्कुल। जो जहां पे हमें लगता है अंदेशा है कुछ इस तरह का, वो हाईली सेंसिटिव में करार दे दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो अहकामात हैं उसके मुताबिक मुकम्मल तैयारी है उधर। मुकम्मल तैयारी की अमन अमान के सिलसिले को बेहतर किया जाए। जी हबीब साहब, कुछ कोरंगी के हालात को बताएं ना आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा डीसी उन तारीख हिस्सों को बताएं जिनकी तरफ अभी 12,000 रोड देख ले। हाँ। कोरंगी नंबर 2 मार्केट में पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ, अभी भी बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह बावर मार्केट, पानी वगैरह अंदर चाल खोलोगे जी, लियाकत मार्केट को भी बहुत नुकसान हुआ पानी का ना। तो कम से कम पानी, चलो अल्लाह ताला ने उसको किसी ना किसी तरीके से निकलवा दिया। जी, जी, जी। लेकिन उसकी जो गंद और कीचड़ है ना, उससे ज्यादा ताफून फैला। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि कोरंगी की 2 नंबर मार्केट देख लें, 6 नंबर बावर मार्केट और लियाकत मार्केट, ये उसी में आता है। और एक वो मली टंकी वाला जो रोड है ना, उस पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है, उसको प्लीज आप जरा सा देख लें। अच्छा, आप मजे की बात है, कोरंगी के अंदर तो मॉडल कॉलोनी भी आता है। जी जी, आपके मलिक के इलाका जो टंकी है, मली टंकी, और आपका वो जो जी जी, मैं मली टंकी की बता रहा हूँ कि मली टंकी वाले रोड के ऊपर जो है इस वक्त पानी भरा हुआ है। तो मतलब ये वो उसमें खुदाई हुई थी रोड के ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंद हुई थी। चलिए जी, मेरे ख्याल में कीचड़ ये कहना चाह रहे हैं, उधर कीचड़ हो गई है। कीचड़, हाँ कीचड़ हो गई है, पानी तो निकाल दिया गया। इसी तरह 12,000 रोड से भी पानी तो निकाल दिया गया है, पानी निकल गया, पानी वहां से निकल गया है। और अगर कोई कंप्लेंट है तो वो आप आवाम से कहें, मेरा ऑफिस हमेशा खुला है और बताएं, बल्कि हाँ बताएंगे तो हम अपने रिसोर्स से, हमारे पीडीएमए है, हमारे पास डीएमसी है, केएमसी है, ये सब आवाम की खिदमत के लिए। मैंने आपको इसमें कोई शक नहीं है। आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे कहा शेख साहब कुछ वीडियो मुझे भिजवा दें आप, तो मैंने आपको कुछ वीडियो सेंड भी की थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त चैनल पे बैठे हुए तो कुदरत एक मुलाकात भी, हाँ चलो अच्छी मुलाकात भी होगी और ये इल्म में भी थोड़ी सी बातें आ गई ना। और मजीद कोसवे पे जो सीएम साहब के 2 दौरे हो गए माशाल्लाह। जी जी, चलिए, खुशी की बात है कि कोरंगी को जो है एक रास्ता मिल गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है लाडी और कोरंगी की, जो रोजाना सुबह और शाम उसी रोड से गुजरती है। तो सीएम साहब ने इस पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम किया, इस पर अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने 2 विजिट भी किए,
ऐसा नहीं है। नहीं सीएम साहब पूरे शहर को विजिट कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी जगह, मैं तो हर कोरंगी जगह की जा बात रहे कर रहा हूँ, कोरंगी की जो बात और है बड़ी एक नौजवान सीएम है, और आई थिंक सो के मेरा ख्याल है कि पिछले जितने भी सीएम के मुकाबले में बहुत ज्यादा वो विजिट भी करते हैं, काम भी काफी कर रहे हैं, विजिट किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए सियासी मफाद होते हैं, सियासत में वो एक अलग चीज को है। मतलब कि हद पे तनकीद बनाते हैं, वो अलग बात है। जी जावेद साहब कुछ कह रहे थे आप? इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ैदी साहब का जो दौर गुजरा है सेंट्रल में बहुत अच्छा गुजरा। ही इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। आज भी लोग याद करते हैं। ठीक है, मैं देखें याद बिल्कुल करते हैं, जिसने अच्छा काम किया उनको याद किया। ठीक है, इसलिए इनका इवन सेंटर से ताल्लुक के बाखुदा मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं रही आज के अलावा, ऐसी है सर। ठीक है, मगर मेरा एक सवाल है, सिंध गवर्नमेंट का एक वादा था कि वो हुकूमत कराची को और स्पेशली सिंध को पेरिस बना देगी। ये हुकूमत सिंध का वादा था, मेरा नहीं। तो एज ए डीसी आप क्या समझते हैं कि कितने हद तक परसेंट कामयाब हुए हैं आप लोग, मतलब हम लोग, ऐसा कह लें? चलिए देखें, पेरिस बनाना, अगर आपको मैं पेरिस जाके रहने के लिए कहूँ ना तो आप 1 महीने में उगता जाएंगे। बात यह है कि चीजें मतलब अच्छी चीज असली की हजम नहीं है। चीजें इंप्रूव अपनी मिट्टी होती है। हाँ बिल्कुल, अपनी चीजें इंप्रूव करने की बात है। इंप्रूवमेंट जो है ना, देखें वो इस तरह का बटन नहीं है कि हम उसको दबाएंगे और वो ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे बच्चे की एजुकेशन है ना, आप बच्चे को चाहे महंगे से महंगे स्कूल में डाल दें, अचानक से मैट्रिक नहीं करेगा, उसके लिए उसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पे जाना पड़ेगा। तो हम अभी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में पेरिस वाली क्लास भी आएगी इंशाल्लाह, और उससे आगे वाली भी आएगी, शायद हम उससे भी आगे जाएं, लेकिन बट इट विल टेक सम टाइम। इंटेंशंस आर गुड, हमारी नीयतें साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, हम वर्क कर रहे हैं, दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सीएम साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिनिस्टर जो हमारे ऑनरेबल हैं उनको फोकल पर्सन बना दिया है, जो विजिट करते हैं हर बारिश में और हर हमसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं कि क्या हालात हैं। सही बिल्कुल सही। हालांकि जैसे वकार मेहदी साहब हैं, वकार मेहदी साहब भी अक्सर आपको डिस्ट्रिक्ट में नजर आएंगे। वो बिल्कुल फील्ड के अंदर। मैं तो बैरिस्टर साहब पे बड़ा मुतमईन था, मुर्तज़ा वहाब साहब से, क्योंकि हमारी कई मुलाकातें अक्सर इनसे अरसा 10-12 साल से हमारा सिलसिला चल रहा है, और जब से एडमिनिस्ट्रेशन सीट पे बैठे हैं इसके ऊपर, हम इस साल तो बहुत मुतमईन से इनसे। इनसे मुर्तज़ा साहब की बात कर रहे हैं, तो उनसे मैं बहुत मुतमईन था, लेकिन अफसोस कि वो नहीं। सर बात यह है कि वो भी क्या करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो क्या कहते हैं उसको फंड्स ना हो, इख्तियारात ना हो, तो वो भी क्या करेंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि सर फंड और इख्तियारात का रोना तो पिछले लोग रो रहे थे। हुकूमत सिंध के तो एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने, ये तो बादशाह हैं, तो फिर इनके पास क्यों नहीं इख्तियारात हैं? इनके पास कैसे फंड नहीं है? सर मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा है, बड़ी मासूमियत से, बड़े भाई हैं सर हमारे। वो मैंने उनसे कहा भी था, मुर्तज़ा कह लगा कि मुझे मेरे पास इख्तियारात ना होने का मैं रोना नहीं रोता। ठीक है जी, नहीं रोता जैसे दूसरे लोग रोते थे। ये बात तो फैक्ट है कि उसमें फंड्स की कमी थी। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाह रहा था लॉ एंड ऑर्डर पे। कोरंगी में लॉ एंड ऑर्डर का मसला थोड़ा सा है, इसमें लांडी भी ले लें आप, लांडी भी है, फिर भैंस कॉलोनी है, शादी। तो इस लॉ एंड ऑर्डर के मसले को किस तरह हल कर रहे हैं? कुछ किया आपने, कोई प्रोग्रेस हुई? देखिए कम्युनिटीज़ है ना, जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा उनके मसाइल होते हैं। जब एक घर में 4-5 बहन भाई, 4-5 फैमिलीज़ रहने लगती हैं तो उनके भी आपस में मसाइल होते हैं। कुछ इस तरह के हालात हो गए हैं कि खासतौर स्ट्रीट क्राइम्स देख लें, इलेक्शन, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई, इलेक्शंस आ गए, फिर इस तरह की चीज़ें हो गई, तो इस तरह के वाक़यात ज़रा ज़्यादा बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। हाँ, इस तरह के वाक़यात ज़्यादा, लेकिन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और आप जैसे लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। देखें कैसे, हम तो अफसर हैं, अफसर तो अपनी ड्यूटी करता है, अफसर तो मैनेज करता है चीज़ें, हमें तो करना होता है मैनेज। कोई हादसा हो जाए तो मैनेज करते हैं, लोगों में मोहब्बत है तो अवाम ही बांटती है, मगर ऊपर से भी तो कुछ मिले ना। स्ट्रीट क्राइम का मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है ना। स्ट्रीट क्राइम जो इसलिए जन्म ले रहा है कि महंगाई का जो बढ़ता जा रहा है, और जो माशी तौर पे जो ये जो वो इलाके हैं, मकसद है कि जिसमें लोग सुबह निकलते हैं कारोबार के लिए, शाम को घर में आते तो वो अपना राशन लेकर आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल में शाह फैसल कॉलोनी का जो पुल है जो कोरंगी को टच कर रहा है, उस पर रात 12 बजे के बाद जाने में हर आदमी डरता है। ऐसा ही है वहां माशाअल्लाह वर्दी वाले भी लूट रहे होते हैं और बिना वर्दी वाले भी लूट रहे होते हैं। इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है डिप्टी साहब, इसलिए कि उस वाले पुल पे लोगों ने अमूमन शिकायत की कि 12 बजे के बाद शाह फैसल कॉलोनी के पुल पे जाएं तो कोने पे वर्दी वाले लूटते हैं स्ट्रीट क्राइम और दरमियान में जो बिना वर्दी वाले लूटते हैं। कि किसी भी अफसरान से कोई बात करें ना, वो कहते हैं हमारे पास नफरी का फुकदान है। बदकिस्मती है कि नफरी नहीं, सारी नफरी तो इलेक्शन में लगी हुई होती है, वो इलेक्शन में लगी हुई होती है। मकसद ये जो चीजें ना, बात ये कहने का कि जब आप नफरी नहीं होगी, नफरी का फुकदान होगा, चलो ठीक है मान लिया आपके पास नफरी का फुकदान है। आप सेफ सिटी के नाम से 12 साल से प्रोजेक्ट लगा रहे थे कराची के अंदर, सेफ सिटी कैमरे, सर आज तक वो नहीं लगे। जो चंद कैमरे लगे वो भी नाकारा है। अभी पिछले बजट के अंदर भी मैं सर की बात की, मेरा तो ख्याल है बात को बढ़ाता हूँ, कोरंगी को आपने पुलिस की नफरी की बात की ना, जिले की हद तक ही सर आज से
30 साल पहले भी एक थाने में 50 लोगों की नफरी होती पास थी। टाइम कम है, आज आखिरी भी जमाने एक में थाने जो के अंदर 50 लोगों की नफरी है, जिसमें 12 से 13 जो होते हैं, कोई हेड मोरर है, कोई मुंशी है, और एक मोबाइल होती है एसएचओ के पास, एक मोबाइल होती है डीएसपी के पास, वो भी बेचारे चले चले ना चले ना चले। सर, मेरा तो ख्याल है कि- बात ये है कि जब तक आप पुलिस की अपग्रेडेशंस नहीं करते, कौन करेगा? अजी साहब को चाहिए करना। 3 सूबों की पुलिस अपग्रेडेशंस हो गई है। तो आपने सियासी मफादात कहां से पूरे होंगे? खैर, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने उसको कर लिया तो सियासी मफादात कहां से पूरे होंगे? इसमें कोई एक नहीं है, इसमें पिछले जो हमारे कराची शहर के जो अपने लोग थे, देखिए कराची, उनके देखिए साथ मेरी बात ये सुनो, जल्दी से बता दें कि सर आप क्या बोलना चाहते हैं कराची जल्दी एक से आवाम बहुत के बड़ा लिए। शहर है, 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर जी, है, जी। जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं और हम कहते हैं सिंध का दारुल खिलाफा जी, है। जी। तो बात ये कहने का है कि जब हमारे पास अगर नफरी का फुकदान है तो खुदारा सेफ सिटी कैमरे की आंख से हम जराइम को काबू कर सकते हैं। अगर ये कैमरे की आंख भी अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जी, आखिरी पैगाम दे दें जल्दी से। की आंखों के अलावा हमारी अपने आखिरी पैगाम दे दें कि क्या कहना चाहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के आवाम से और कराची के आवाम से, जल्दी। जी, मैं अगर आप मुझसे बहुत जल्दी कहलवाना हाँ, चाहते जल्दी हैं तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं और आवाम की सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट कभी भी कुछ कामयाब भी नहीं कर हो सकती, बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आप बाहर की गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हम आपके अपने लोग हैं, हम आपके उसके ऊपर चलते हैं, हमें डायरेक्ट करें, हमारे साथ मिलके बैठें, हम आपके मसाइल हल करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर कर रहे हैं चीजें। अभी जैसे आपने सेंट्रल की तारीफ की तो पिछले साल सेंट्रल था, अब और बेहतर हो गया है। कोरंगी पिछले साल से और बेहतर हो गया है। इस दफा कोई इनंडेशन इस तरह की नहीं हुई है और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। थैंक यू तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात यह है कि नाज़रीन की जहाँ क्राइम की बात है तो क्राइम में यकीनी तौर पर यह है कि हर कोई जिसको मौका मिलता है वो अपना हाथ साफ कर देता है और बाद में सब जो है वो एक दूसरे पर एक ब्लेम डाल रहे होते हैं। बहरहाल मैंने हैसिल कौम हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। बिलाल असम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले दिन हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।